لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم طلاق کے جواز پر بات کریں گے کہ اسلام کے اندر بوقت ضرورت طلاق دینا جائز ہے، اور اس کی دلیلیں ہم قرآن سے اور صحیح احادیث سے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی سے، پھر ائمہ کرام یعنی علماء کے اقوال کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جب میاں بیوی کے درمیان صلح کی تمام کوششیں رائے گاہ چلی جائیں اور کسی بھی طریقے سے نباہ ممکن نہ ہو، بلکہ ایک ساتھ رہنے میں محبت بڑھنے کے بجائے عداوت بڑھنے لگے، گھر میں بدامنی پھیلنے لگے، بچوں کی تربیت میں رکاوٹ پیدا ہونے لگے، تو پھر اسلام طلاق کا طریقہ سکھاتا ہے کہ پھر طلاق دے دی جائے اور دونوں کے دونوں الگ ہو جائیں، اور پھر اپنا نیا پارٹنر تلاش کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 236 میں فرمایا ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ طلاق دی جائے، بلا وجہ طلاق دینا حرام ہے۔ طلاق کی پوری تفصیل قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ لہٰذا اس آیت سے کوئی یہ معنی نہ لینے لگے کہ طلاق یوں ہی دے دی جائے، یوں ہی طلاق دینا یعنی بلا وجہ طلاق دینا حرام ہے، بلا وجہ طلاق طلب کرنا بھی حرام ہے، بلا وجہ خلا مانگنا بھی حرام ہے۔ لہٰذا آج ہم اس درس میں صرف طلاق کے جواز پر دلیلیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں طلاق دینا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب میں، بعض مذاہب میں طلاق بالکل ہی نہیں دی جا سکتی، طلاق دینا ہی روا نہیں رکھا گیا، جائز نہیں رکھا گیا ہے، اور بعض مذاہب میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر طلاق دے دی جاتی ہے اور ان کو جائز سمجھا گیا ہے، یہ اتھارٹی سمجھی گئی ہے مرد کی۔ لیکن اسلام میں مرد کی اتھارٹی طلاق دینا ہے، لیکن بوقت ضرورت۔ اور اسی طرح سے ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ایک پہیہ رکھا گیا ہے، دوسرا بھی پہیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب عورت پر ظلم ہونے لگے اور عورت کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ زندگی بسر کرنا عورت کے لیے مشکل ہونے لگے، تو پھر عورت طلاق طلب کر سکتی ہے۔ اگر وہ مرد طلاق نہیں دیتا تو پھر خلا بھی حاصل کر سکتی ہے۔ خلا یعنی عورت جو حاصل کرے گی اسے خلا کہا جاتا ہے، اور مرد جو دے گا اسے طلاق کہا جاتا ہے۔ لہذا دوسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن۔ اس آیت کے اندر طلاق کو وقت سے متعین کیا گیا ہے، وقت سے متعین کیا گیا ہے۔ اس سے بھی جواز کا پتہ چلتا ہے کہ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو، ان کی عدت میں طلاق دو۔ طلاق دینے کا وقت متعین ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو دروس میں ہم ان سب چیزوں کو سمجھیں گے ایک ایک کر کے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجعی طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ آپ طلاق دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو حق ہے کہ پھر سے رجوع کر لیں، یعنی اپنی بات پر پچھتاوا ہونے لگے، پھر ایسا ممکن ہو، ایسا آپ کو لگے کہ اب ساتھ رہنا چاہیے، یا دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہونے لگے عدت کے درمیان، تو رجوع کر لیں۔ اگر عدت کے بعد پھر آپ کو یہ احساس ہو تو پھر نیا نکاح کر کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی طلاق کا موقع دیا گیا ہے، کبھی ضرورت پڑے، پھر کبھی ایسا ہو گیا طلاق جیسی چیز ہو گئی، تو پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ آپ جو ہے پھر سے رجوع کر سکتے ہیں، یا پھر سے نیا نکاح کر کے عدت کے بعد آپ رہ سکتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی حق نہیں آپ کو اپنی اس عورت کے ساتھ رہنے کا جو آپ کی بیوی تھی، وہ آپ کے نکاح سے قطعی طور پر نکل چکی ہے، جو صرف ایک ایکسیپشن کے علاوہ کسی بھی طریقے سے آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یعنی فل اینڈ فائنل ہو گیا ہے۔ تو 2 ہی مرتبہ طلاق کا موقع ہے، تیسری مرتبہ فل اینڈ فائنل ہے۔ تو اس آیت سے بھی طلاق کے جواز کی ہم دلیل لے رہے ہیں فقط۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ یعنی طلاق رجی، یعنی پہلی طلاق، دوسری طلاق طلاق رجی کہلاتی ہے۔ جب آپ نے طلاق دی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے 2 ہی آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھلائی کے ساتھ اس کو روکا جائے، رکھا جائے، اپنے ساتھ بسایا جائے، نہیں تو بھلائی کے ساتھ الگ کیا جائے۔ یعنی اگر اس کے رکھنے کا مقصد اس کے ساتھ بھلائی اور
معروف کے ساتھ روکنا نہیں ہے، اس کو دکھ پہنچانا ہے یا اس کو کسی طرح سے ہرٹ کرنا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ اسے جدا کر دیجئے، الگ کر دیجئے۔ یہ تھیں چند آیتیں آپ کے سامنے طلاق کے جواز پر۔ اب احادیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول اور فعل سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داود کتاب الطلاق کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، خلیفہ ثانی امیر المومنین، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق حفصۃ ثم راجعها، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھیں ام المومنین حضرت حفصہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، لیکن اس کے بعد رجوع کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے طلاق کا جواز ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنن نسائی کتاب الطلاق کے اندر موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحتی امرأة لا ترد ید لامس قال طلقها۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نکاح میں ایک عورت ہے، وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو نہیں روکتی، یعنی وہ بد اخلاق ہے، اور بے حیائی کا یہاں پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ یعنی وہ صحابی کہہ رہے ہیں کسی چھونے والے ہاتھ کو وہ نہیں روکتی، یعنی وہ زناکار ہے، یعنی وہ بدچلن ہے، ہاتھ کو نہیں روکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے طلاق دے دو۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ بدچلن عورت جو ہوتی ہے اس کو طلاق دینا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے دروس میں بھی ہم ان سب باتوں کو سمجھ لیں گے۔ اور اسی طرح سے بدچلن مرد ہے تو اس سے خلا لینا عورت کا حق ہے، وہ عورت خلا لے سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ صحیح مسلم کتاب الطلاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ مرہ فلیراجعها ثم لیطلقها طاہرا او حاملا، اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ یعنی ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی ہے حالت حیض میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو، یعنی حضرت عمر کو فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے ابن عبداللہ کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور پھر اس کو حالت طہر یا حالت حمل میں طلاق دے۔ چوتھی روایت صحیح البخاری کتاب الطلاق کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ، یعنی اپنا بطور مہر دیا ہوا باغ قبول کر لو اور اسے طلاق دے دو، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یعنی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو جب طلاق طلب کر رہی تھی۔ تو اس کی بھی تفصیل آئے گی کہ طلاق جو حاصل کرنے کے لیے عورت کی کیا کیا کنڈیشن ہیں اور مرد کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے اور عورت کے لیے کیا حکم ہے، ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ آج ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام میں طلاق کا جواز ہے بوقت ضرورت، یعنی ضرورت کے وقت طلاق دینا کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بلا وجہ طلاق دینا حرام ہے۔ اور اس بات کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں خصوصی طور پر ایک درس میں، کیونکہ بعض مذاہب کے اندر یعنی غیر اسلام میں، اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں، بعض مذاہب کے اندر طلاق کے اندر افراط ہے اور بعض مذاہب کے اندر تفریط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض مذاہب میں طلاق بالکل ہی دینا جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی صورت میں ایک بار شادی ہو گئی تو یہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں، صرف موت ہی ان دونوں کو الگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے طلاق دینے کا۔ طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نو کانسیپٹ آف طلاق۔ اور اسی طرح سے تفریط دوسری جگہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر طلاق دے دی جاتی ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے مرد کے پاس کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر طلاق دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی جرم والی بات یا کوئی عیب والی بات نہیں سمجھا جاتا۔ بعض مذاہب میں یعنی جیسے ہندوازم میں ہے، بعض الگ الگ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن طلاق کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ اور یہودی مذہب میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر طلاق دینا بالکل جائز اور رواں رکھا گیا ہے۔
لیکن اسلام دونوں کے درمیان ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، مساوات کو پسند کرتا ہے، اور ہر معاملے میں بین کا یعنی بیچ کا درمیانی راستہ جو ہے اسلام کے اندر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ دونوں گھٹ گھٹ کر ایک ہی گھر میں جی رہے ہوں اور دونوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو، لیکن ان دونوں کو طلاق کا حق نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بلا وجہ طلاق دے دی جائے، یہ حرام رکھا گیا ہے۔ اور طلاق کا باضابطے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر باضابطے پوری طرح سے ہر احکام کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، تاکہ یہ جو معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا، یہ پورا کا پورا بالکل واضح رہے، کیونکہ یہ نسل انسانی کی یہ ایک ابتدا ہے نکاح، اور نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت ملتے ہیں، اس کے ذریعے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور یہی خاندان پھر معاشرے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ معاشرہ جو ہے پورا کا پورا ایک سوسائٹی بنتا ہے، آگے ایک شہر بنتا ہے، گاؤں بنتا ہے، اسی طرح سے پوری دنیا بسی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس رشتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اسلام کے اندر، اسی لیے زنا کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم آج اس درس میں اسی بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسلام میں طلاق جائز ہے بوقت ضرورت۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں طلاق کے معاملے میں کیا ملتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے کتاب الطلاق کے اندر کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، یعنی صحابی سے یہ فعل ثابت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے مرض الموت کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر حضرت ابو عمر بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی تھی، اور یہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے کتاب النکاح کے اندر۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی سے کی تھی، پھر انہوں نے اسے طلاق دے دی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی سے بھی ہم نے یہ سمجھا کہ طلاق دینا ضرورت کے وقت جائز ہے، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ اب ہم چند مشہور ائمہ کے اقوال کو بھی دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے اس معاملے میں کیا کہا ہے۔ حنابلہ اور احناف یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ماننے والے ہیں یعنی ان کی اقتداء جو کرنے والے ہیں، ان ائمہ کا کہنا ہے کہ بوقت ضرورت طلاق دینا جائز ہے، بوقت ضرورت طلاق دینا جائز ہے۔ اسی طرح سے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں طلاق کی مشروعیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، یعنی طلاق دینا جائز ہے۔ یہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے اور سنت سے اور اجماع امت سے، یعنی تمام امت کا اجماع ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر کی طرف سے طلاق دینا درست ہے، اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے بلا کراہت طلاق دینے کا جواز ہے، بلا کراہت طلاق دینے کا جواز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، اس کا یہ مطلب نہیں، بلا کراہت کا مطلب ہے وقت ضرورت اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس میں کوئی کراہیت والی بات نہیں ہے، طلاق دینا اس کے لیے جائز ہے، بوقت ضرورت طلاق دینا جائز ہے، بغیر کسی عذر کے طلاق دینا، یہ اس سے پہلے ہم نے درس میں ڈسکس کر لیا ہے کہ یہ حرام ہے، اور طلاق لینا بھی بلا ضرورت، خلا طلب کرنا بھی بلا ضرورت، یہ بھی حرام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اسلام کے اندر طلاق کا جواز موجود ہے، لیکن ان کی تمام شرطوں کو عمل میں لاتے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اور خصوصی درخواست ہے کہ آپ حضرات جو ہے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال بنتا ہو تو کامنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔